اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک امتحان گاہ کے طور پر پیدا کیا ہے۔ انسان کی زندگی کا ہر پہلو کسی نہ کسی آزمائش سے گزرتا ہے۔ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے ایمان، صبر، شکر اور استقامت کو پرکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ کبھی یہ آزمائش نعمت کی شکل میں ہوتی ہے اور کبھی مصیبت کی صورت میں۔ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ صرف مصیبت ہی آزمائش ہوتی ہے، لیکن در حقیقت نعمتیں بھی آزمائش ہیں۔ مال، اولاد، صحت، عہدہ، حسن، شہرت، علم، سب اللہ کی طرف سے دی گئی آزمائشیں ہیں۔ ان سب نعمتوں میں انسان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ ان کا استعمال اللہ کی رضا کے مطابق کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر آزمائش کا ذکر فرمایا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آزمائش زندگی کا حصہ ہے۔ آزمائش کبھی جان کی، کبھی مال کی، کبھی خوف کی اور کبھی بھوک کی صورت میں آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری دی ہے۔ صبر کرنے والا اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ وہ ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور شکوہ نہیں کرتا۔ آزمائش کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ صرف برائی کی صورت میں نہیں آتی، بلکہ اچھائی کی شکل میں بھی آزمائش ہو سکتی ہے، جیسا کہ سورۃ الانبیاء کی آیت 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم تمہیں اچھائی اور برائی دونوں سے آزماتے ہیں اور تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف مصیبتیں ہی نہیں بلکہ نعمتیں بھی آزمائشیں ہیں۔ اگر کسی کو دولت دی گئی ہے تو وہ دیکھے گا کہ وہ اس دولت کو کس طرح خرچ کرتا ہے۔ اگر علم دیا گیا ہے تو وہ دیکھے گا کہ اس علم کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ اگر اقتدار ملا ہے تو وہ بھی پرکھا جائے گا کہ کیا وہ عدل کرتا ہے یا ظلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ جب انہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا اور حکم دیا کہ اس بچے کو بیابان میں چھوڑ دیں، تو انہوں نے بغیر کسی سوال کے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ بعد میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا۔ انہوں نے اس آزمائش میں بھی صبر اور اطاعت کا مظاہرہ کیا اور اللہ کے حکم پر بیٹے کو قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیجا۔ یہ واقعہ قربانی کی اصل روح اور آزمائش کی انتہا کو بیان کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال بھی بہت نمایاں ہے۔ وہ اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر آزمائشیں نازل فرمائی، ان کا مال، اولاد، صحت سب چھین گئی، لیکن انہوں نے کبھی شکایت نہ کی اور صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ ان کا مشہور قول ہے، اللہ نے دیا، اللہ نے لیا، میرا کیا ہے۔ ان کی استقامت، شکر گزاری اور صبر اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ سب کچھ عطا کیا اور ان کی آزمائش کو کامیابی میں بدل دیا۔ ان کے صبر کا ذکر قرآن میں بھی آیا۔ بے شک ہم نے ایوب کو صابر پایا، وہ بہترین بندہ تھا، بے حد رجوع کرنے والا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر غلام بنا کر بیچ دیا گیا، پھر جیل کی صحبتیں برداشت کی، لیکن ہر مرحلے پر انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ بلا کر اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا کی۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو ایک آزمائش اور اس پر کامیابی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی، تجارتی میدان میں دیانتداری کا مظاہرہ کیا۔ نبوت کے بعد آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ اہل مکہ نے
طائف میں آپ پر پتھر برسائے، کفار نے بائیکاٹ کیا، پیارے چچا اور بیوی کا انتقال ہوا، ہجرت کرنا پڑی، جنگیں لڑنی پڑی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی صبر اور دعا کو ترک نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان پر جو ان کے بعد درجہ رکھتے ہیں۔ آزمائشوں کے بارے میں عام لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ صرف گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتا ہے تاکہ ان کے درجات بلند کرے۔ آزمائش کبھی کفار کے لیے عذاب ہوتی ہے اور کبھی مومن کے لیے رحمت۔ اگر مومن صبر کرے تو آزمائش اس کے لیے ذریعہ مغفرت بن جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ آزمائش کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ مصیبت میں انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے۔ آزمائش انسان کو غرور، تکبر اور دنیا پرستی سے دور کرتی ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ آزمائش میں صبر، دعا اور توکل سب سے اہم اوصاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعا آزمائش میں ایک مضبوط سہارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ انسان کو چاہیے کہ آزمائش میں اللہ سے گلہ شکوہ نہ کرے، بلکہ اس کی طرف رجوع کرے اور استغفار کرے۔ صبر کے ساتھ شکر بھی اہم ہے۔ آزمائش میں اگر انسان شکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس حالت میں بھی ایمان پر قائم رکھا تو یہ اس کی کامیابی کی علامت ہے۔ بعض اوقات لوگ آزمائش میں شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا گناہ کیا تھا، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر آزمائش گناہ کی سزا نہیں ہوتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا کھو گیا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن انہوں نے کہا، بس سب سے بہتر صبر ہی ہے۔ ایک مومن کو ہمیشہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ انسان کی عقل میں نہ آئے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے انسان کو گناہ سے بچا لیتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، یا آنے والے بڑے نقصان سے محفوظ کر لیتا ہے۔ لہٰذا انسان کو ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ آزمائش کے وقت یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، جیسا کہ قرآن میں بار بار فرمایا گیا ہے، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر انسان صبر کرے تو اللہ اس کے دل کو تسلی دیتا ہے اور راستے کھول دیتا ہے۔ موجودہ دور میں بھی انسان مختلف آزمائشوں سے گزر رہا ہے، کبھی بیماری، کبھی بے روزگاری، کبھی رشتوں میں بگاڑ، کبھی ذہنی دباؤ، کبھی تعلیمی یا معاشی مسائل۔ ان سب میں ایک مومن کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، نوافل، دعا، ذکر اور صبر کو اختیار کرے۔ یاد رکھیں، دنیا کی ہر آزمائش وقتی ہے۔ ہمیں اپنی نیت درست رکھنی چاہیے، اللہ پر توکل کرنا ہے اور اس کی رضا کو فوقیت دینی ہے۔ جو شخص اللہ سے جڑ جاتا ہے وہ آزمائش میں بھی سکون محسوس کرتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی آزمائش دراصل اس کی محبت اور تربیت کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ اپنے بندے کو پرکھتا ہے، نکھارتا ہے اور پھر بلند مقام عطا کرتا ہے۔ ہمیں صبر، شکر، توکل اور استقامت کے ساتھ ان آزمائشوں کا سامنا کرنا چاہیے تاکہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔